محترم علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، کافی دیر سے آپ حضرات علماء کونسل بنارس، متحدہ علماء کونسل بنارس کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس پروگرام میں علماء کرام کی زبانی جو ضروری خطابات ہوئے آپ سماعت فرمایا، کونسل کا تعارف بھی آپ کے سامنے آیا۔ یہ متحدہ علماء کونسل وقت کی ایک اہم ترین ضرورت تھی، جس کا احساس کرتے ہوئے محترم جناب امین الدین صدیقی صاحب، جنہیں عام طور سے امین بھائی کہا جاتا ہے، یہاں موجود ہیں۔ یہ ہمارے پاس آئے، یہ سن 2019 کے آخر کی بات ہے، اور اس میں مشورے ہوئے، بات چیت ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور آپسی بات چیت میں یہ اتفاق اس بات پہ ہوا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس میں سبھی مسلک اور مکتب فکر کے لوگوں کی نمائندگی ہو، اور اپنے اپنے مکتب فکر کے جو اصولی اور بنیادی چیزیں ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، صرف کلمے کی بنیاد پر متحد ہو کر ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں اور ملت کے ان مسائل کے اوپر غور و فکر کر کے ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ یہ بات آگے بڑھی، کئی ایک میٹنگیں ہوئی، اس میں انتخاب عمل میں آیا، اور یہ طے پایا کہ اس میں جو شامل علماء کرام ہوں گے سب کی حیثیت برابر ہوگی، شورائی نظام کے تحت اس کا کام چلتا رہے گا، کوئی نہ صدر ہوگا، نہ سیکریٹری ہوگا، نہ نائب صدر ہوگا، نہ جنرل سیکریٹری، کچھ نہیں، سب کی حیثیت بالکل برابر۔ 16 علماء کرام پر مشتمل یہ ادارہ وجود میں آیا، اس کے اغراض و مقاصد اور مکمل بائیلاج تیار ہوا۔ 1.5-2 سال کی مسلسل محنتوں اور کئی ایک میٹنگوں کے بعد ایک دم آخری مرحلے میں یہ بات آئی، اور پھر یہ طے پایا کہ اس ادارے کا رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، سوسائٹی ایکٹ کے تحت ٹرسٹ، باقاعدہ اس کے جتنے سارے لوگ ہیں ان کی حیثیت ٹرسٹی کی ہے، ایک ٹرسٹ ہے یہ رجسٹرڈ۔ تو 16 علماء کرام اور ان پہ ایک کنوینر، جو ہمارے امین بھائی یہاں موجود ہیں، وہ کنوینر ہیں، اور پھر انہی کی تحریک پر، انہی کی
کوششوں پر میٹنگوں کا آغاز ہوتا ہے، میٹنگوں کا انعقاد عمل میں آتا ہے، اس میں باتیں طے ہوتی ہیں، ایجنڈوں پر غور ہوتا ہے، تجاویز آتی ہیں، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اسی میں ایک اور کمیٹی ہے جس کو رابطہ کمیٹی کہا جاتا ہے۔ شورا کے اندر تو علماء کرام ہیں 16 کی تعداد میں، باقی اس سے جڑی ہوئی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے۔ الحمدللہ پورے شہر کے اندر ہر طبقے اور ہر علاقے کے لوگوں کی اس کے اندر نمائندگی موجود ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں رابطہ کمیٹی کے اندر اراکین موجود ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو اعلان ہوا کہ یہ فارم بھرا جائے اور اس کی اتنی فیس ہے، یہ اسی رابطہ کمیٹی کا ممبر بنانے کا یہ اعلان ہو رہا تھا کہ آپ حضرات اس کے ممبر بنے، اور جو مشن ہے، جس مقصد کے تحت اس کا وجود عمل میں آیا ہے، اس کے اندر کامیابی آپ ہی حضرات کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ کسی بھی ادارے کا وجود جب عمل میں آتا ہے تو اس کی بقا اور تحفظ، اس کا استحکام، اس کی سالمیت اس کے ممبرشپ کے اوپر ہوتی ہے۔ جتنے سارے اس کے ممبر زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ وہ ادارہ مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ بنارس کے اندر وجود میں آیا ہے، تو ہم اس کو خوب پروان چڑھائیں، ترقی کی منزلوں پر لے جانے کی کوشش کریں، اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ کو بتلائے جائیں، آپ معلوم کیجئے اور مطمئن ہو جائیے۔ یہ نہیں کہ زبردستی جبری طور پر کسی کو ممبر بنایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بائیلاج کو آپ حاصل کیجئے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور لگے کہ ہاں اس ادارے سے ہمیں جڑنا چاہیے اور اس کا ایک حصہ ہمیں بننا چاہیے، اور ملت کے کاموں میں تعاون کرنے کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اگر ایسا محسوس ہو تو آپ کو اس معاملے میں جلدی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اس ادارے کے لوگوں کے اندر تعارف بھی ہو رہا ہے، شہرت بھی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو معلومات بھی ہو رہی ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ شہرت ہو جائے، نام و نمود ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، نہیں، یہ مقصد بالکل نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس غرض سے، جس ارادے سے اس کا وجود عمل میں آیا ہے، اس کے اندر اخلاص اور نیکنیتی کے ساتھ کام کیا جائے، جد و جہد اور محنت کی جائے، تاکہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخروئی حاصل ہو اور آخرت میں بھی۔ انہی مقاصد کے تحت اس کا وجود عمل میں آیا ہے، اور اسی اغراض و مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت کی اصلاح۔ آج ضرورت بہت زیادہ ہے کہ اپنی اور امت کی اصلاح کی فکر اور جد و جہد کی جائے۔ اصلاح کیسے ہو؟ اسی طریقے سے مسجد وار پروگرام کر کے تھوڑی تھوڑی دیر دین کی نسبت سے باتیں کہیں سنی جائیں، انشاءاللہ اس سے اثر ہوگا، اور ضرور اثر ہوگا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ یہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع پہنچائے گا۔ تو اسی آیت کے پیش نظر کہنے سننے کا اور وعظ و نصیحت کا یہ مسجد وار علاقہ وار پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اس کے کئی ایک پروگرام ہو چکے اور آئندہ بھی اس کا سلسلہ جاری ساری رہے گا، اور بھی دیگر اغراض و مقاصد ہیں۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو کنوینر صاحب ہیں اور دیگر رابطہ کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ہمارے منجو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس رابطہ کمیٹی کے پہلے صدر تھے۔ اب ٹرم پورا ہونے کے بعد ان کی جگہ کوئی دوسرا اس کا صدر کون ہے؟ صدر کون ہے؟ حاجی حبیب اللہ صاحب جو اس وقت موجودہ ٹرم کے صدر ہیں، اور بھی دیگر ذمہ داران ہیں۔ تو معلومات ان حضرات سے ہو سکتی ہیں۔ کافی دیر سے آپ حضرات دین کی نسبت سے باتیں سن رہے تھے، اب وقت کافی زیادہ گزر چکا ہے اور اب مزید ضرورت باقی نہیں سمجھتا کہ اس تعلق سے مزید آپ کو زحمت کے اندر مبتلا کیا جائے۔ بات اتنی ہی ہونی چاہیے، وقت اتنا ہی لگنا چاہیے جتنا کہ خوش دلی اور خوش طبعی کے ساتھ آدمی وقت دے سکے، بیٹھ سکے، سن سکے، اچھے طریقے سے ان باتوں کو ذہن نشین کر سکے۔ اس لیے بس انہی تعارفی کچھ باتیں مجھے کہنے کے لیے کہا گیا تھا، اس لیے وہ تعارف کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ موجودہ ملک کے حالات اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت، ناانصافی اور بربریت کا جو ننگا ناچ اس وقت ناچا جا رہا ہے فرقہ پرست تنظیموں اور لوگوں کی طرف سے، تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے، یہ سب باتیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ہم سب اس پر عمل کرنے کا عزم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انہی حالات کے تعلق سے ایک پیغام اللہ نے دیا ہے جو میں نے خطبے کے اندر یہ پڑھی، وہ آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم بالکل اللہ کی مدد کے ضرورت مند اور محتاج ہیں، لیکن اللہ کی مدد آ نہیں رہی ہے، مدد اللہ کی نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم مایوس بھی نہیں کہ نہیں آئے گی، آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے آئے گی۔ ایک شرط اللہ نے رکھی ہے کہ وہ شرط پوری کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو۔ اب ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اللہ تو خود مدد کرنے والا ہے، ہم تو کمزور، عاجز، ناتواں۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہی ہے اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ جس دن ہمارے سوسائٹی کے اندر، سماج اور معاشرے کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس دن یقیناً اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ماحول نہیں ہے، ہماری مسجدیں ابھی بھی ویران نظر آ رہی ہیں، اور ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں ذکر نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ کے حقوق کے ادا کرنے کا، پھر اللہ کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہے۔ غرض ایمانی تقاضے جتنے بھی ہیں وہ ہماری زندگیوں سے دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی
تو ظاہر ہے کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں تب اللہ کی مدد آئے گی، یقیناً آئے گی۔ ہمارے اپنے اندر جب ہم تبدیلی پیدا کریں گے، اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گے، تو حالات کے اندر تبدیلی یقیناً خود بخود پیدا ہوگی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی اسی بات کو کہا گیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، حالات کے اندر خود بخود تبدیلی پیدا ہوگی۔ تو تبدیلی کیسے پیدا کرنی؟ نماز آ جائے، تلاوت آ جائے، ذکر آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں اور گناہوں سے بچنے والے بنے، تقوی والی زندگی اختیار کریں، برائیوں سے بچ جائیں۔ یہی سب اگر ہو جائے، بس یہی ہے اپنے اندر انقلاب، اپنے اندر تبدیلی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ امت کے اندر جب جب یہ ساری صفات رہی تب تب اللہ کی مدد آتی رہی۔ آج ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے احکام کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا، بے رغبتی یا لاپرواہی کی زندگی ہم نے گزارنی پسند کی، جس سے برے آثار اور نتائج ہمارے سامنے۔ اسی لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو، تبدیلیاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان ہدایات کو عمل کرنا آسان فرمائے۔